بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے السفینہ یعنی کشتی۔ وَأَجَابَ اللَّهُ دَعْوَةَ نُوحٍ وَأَرَادَ أَن يُغْرِقَ قَوْمَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ارادہ کیا کہ ان کی قوم کو غرق کریں۔ اغرق یغرق، اغراق یہ باب افعال سے آتا ہے اور یہ مجرد سے بھی آتا ہے۔ مجرد سے اس کا مصدر غرقن آتا ہے، بمعنی غرق ہونا، ڈوب جانا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ كَذَلِكَ أَن يَنْجُوَ نُوحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اسی طرح کہ وہ نجات دے نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو۔ ینجوا فعل مضارع ہے، فعل مضارع منصوب ہے اس لیے کہ ان کی وجہ سے، ان نے اس کو نصب دیا۔ فَأَمَرَ نُوحًا أَن يَصْنَعَ سَفِينَةً كَبِيرَةً، نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ امرا یأمر امرا بمعنی حکم دینا، اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہا ہے اللہ کی طرف۔ یصنع یہ بھی فعل مضارع ہے اور اس کا جو مصدر ہے وہ صناعت آتا ہے، بنانا۔ وَبَدَأَ نُوحٌ يَصْنَعُ سَفِينَةً كَبِيرَةً، نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بنانا شروع ہوئے۔ سفینتاً موصوف، کبیرتاً صفت ہے اور موصوف صفت مل کر مفعول ہے۔ وَرَآهُ قَوْمُهُ فِي هَذَا الشُّغْلِ فَوَجَدُوا شُغْلًا، ان کی قوم نے انہیں اس مصروفیت میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا، یعنی انہیں ایک مذاق مل گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنا ان کا شغل بن گیا۔ وَصَارُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے، یعنی قوم نوح علیہ السلام کو جب دیکھتی کہ وہ ایک بڑی سی کشتی بنانے میں مصروف ہے تو قوم ان کا مذاق اڑاتی۔ مَا هَذَا يَا نُوحُ، اے نوح یہ کیا ہے؟ یا حرف ندا اور نوح منادہ ہے، جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو اس پر رفع آتا ہے۔ من متی صرت نجارا، تو کب سے بڑھئی بن گیا؟ نجار کہتے ہیں جو لکڑیوں کا کام کرے، یعنی بڑھئی۔ اما کننا نقول لک لا تجلس الی ہؤلاء الاراذل، کیا ہم تجھے نہیں کہتے تھے کہ تو ان کمتر لوگوں میں نہ بیٹھ؟ لا تجلس نہج کا صیغہ ہے۔ نقول جمع متکلم فعل مضارع معروف۔ وَلَكِنَّ مَا سَمِعْتَ كَلَامَنَا وَجَلَسْتَ، اور لیکن تو نے نہیں سنا ہماری بات کو۔ سمعت، ما سمعت ماضی منفی کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، تو اس میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہم تو تجھے روکتے تھے لیکن تو نے ہماری بات نہ مانی۔ وَجَلَسْتَ إِلَى النَّجَّارِينَ وَالْحَدَّادِينَ فَصِرْتَ نَجَّارًا، تو بیٹھا ان بڑھئیوں اور لوہاروں میں پر تو بڑھئی بن گیا۔ صارا ماضی، یسیرو اس کا مضارع آتا ہے، فصرتا واحد مذکر حاضر ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ نجارین جمع کا صیغہ ہے، نجارین جمع ہے نجار کی، اور حدادین بھی جمع ہے۔ حدادین لوہار کو کہتے ہیں، یعنی جو لوہاروں کا لوہے کا کام کرتا ہو۔ وَأَيْنَ تَمْشِي هَذِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوحُ، اے نوح یہ کشتی کہاں چلے گی؟ اِنَّ أَمْرَكَ كُلُّهُ عَجَبٌ، بے شک تیرا سارا کام ہی عجیب ہے، یعنی تیرا پورا معاملہ ہی عجیب ہے، تو عجیب عجیب کام کرتا ہے۔ أَتَمْشِي هَذِهِ فِي الرَّمْلِ أَمْ تَصْعَدُ الْجَبَلَ، کیا یہ ریت میں چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ البحر من هنا بعید جدا، اور سمندر یہاں سے بہت دور ہے۔ هل يحملها الجن ام تجرها السیران، کیا اس کو جن اٹھائیں گے یا اس کو بیل گھسیٹ کر لے کر جائیں گے؟ سیران کا مفرد ہے سور، سور کہتے ہیں بیل کو۔ وَكَانَ نُوحٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَصْبِرُ، نوح علیہ السلام یہ سب سنتے اور صبر کرتے۔
وقد سمع اشد من هذا فصبر، اور تحقیق انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت باتیں سنی پس صبر کیا. وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ أَحْيَانًا، لیکن وہ انہیں کبھی کبھار یہ کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح کہ تم مذاق کرتے ہو. یعنی نوح علیہ السلام یہ کہتے کہ اگر دنیا میں تم ہمارا مذاق کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ وقت بھی دور نہیں کہ جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم مجبور ہو کر بیٹھے ہوگے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. یعنی اس سبق میں یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اللہ پاک کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں. اس وقت کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پہاڑ والے اور ریت والے علاقوں میں کشتی کیا کی جائے گی، لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس کشتی نے کس قدر کام آنا ہے ایمان والوں کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے. امید ہے کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.